بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرفہ ٹاک کے ساتھ میں نصرت مرزا ہوں, اور آج ہم جو ہمارے دوست عزیز ترین دوست ہیں عبدالسمیع خان صاحب, جو کہ چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کے, ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ہم صرف پیٹرول کے اور جو ذخائر پاکستان میں موجود ہیں, جو پیٹرولیم کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے, جن پر ان کی مہارت ہے اور جن کے اوپر ان کا کنٹرول ہے, ان کی جتنی بھی زندگی گزری ہے, خدمت میں گزری ہے, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. ان کو بہت سے امتیازات بھی ملے ہیں کہ آپ کو پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ناسازی طبع کے باوجود جو ہے وہ آپ نے وقت دیا ہمیں, اور یہ موقع ہمیں ملا کہ آپ سے گفتگو کر سکیں. یہ فرمائیے کہ پاکستان میں پیٹرول کے وسیع ذخائر ہیں, صحیح ہے بات؟ بالکل صحیح ہے. فرمائیں اس میں کیسے. دیکھیے پیٹرولیم کے نہیں ہے, ہر چیز کے ذخائر ہیں. کیسے؟ منرلس. ہاں. اور ایسی منرلس ہے جو بہت سی دنیا میں ملکوں میں نہیں ہے, نایاب ہے. نایاب ہے. انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی, کسی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی. اگر یہ ایکسپلوریشن کرے تو ہمیں تو امپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. میری سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کر رہے ہیں. یا تو یہ چاہتے ہیں امپورٹ ہوتا رہے اور اس میں کوئی کھانچا پڑتا رہے. کھانچے کے بغیر گزارا نہیں ان کا. یہ امپورٹ کے لوگ ہیں, پیسے کھاتے ہیں, ایمرجنٹ پیسہ. ایمرجنسی. یہ تو دنیا میں مجھے بلاتے ہیں, باہر ملکوں میں جاتا ہوں, وہاں کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ آپ کے وہاں تو ذخائر کی انتہا ہے, آپ کے کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں امپورٹ کرتے ہیں. تو اب آپ خیال میں اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیٹرول کی مصنوعات سمیت دیگر معیارات نکالنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ پہلے بات یہ, اب جب یہ بات کہتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس صلاحیت ہے نکالنے کی. دیکھیے بات یہ ہے, باہر کے ملک تیار ہیں, یہ ان سے اچھا ایگریمنٹ کریں, ان کو پتی دے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلاحیت تو ہر چیز کی ہوتی نہیں کسی ملک میں, مگر سعودی عرب کے پاس نہیں تھی. ہاں, یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی 50s میں اور 60s میں ایون 65 تک جو ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی. جب آرام کو بنی تو پہلے بادشاہ جب آتا تھا تو وہ پیسے لا کے لوگوں کو ایسے بدوؤں کو بانٹتا تھا. ہاں, یو اے کا بھی یہ حال ہے. نہیں, سعودی عرب کا تو مثال ہم نے سامنے خود دیکھی نا. یو اے کی تو پھر چھوٹی مثال ہے. وہ بادشاہ ٹرکوں میں اس میں بھر کے لاتا تھا. جی ہاں, اونٹ پر ٹینک کو ٹرنک میں بھر کے لاتا تھا. صحیح. اور بانٹتا تھا بدوؤں کو. یہ تاریخ ہے. اور پھر اس کے بعد میں پھر ان کو سمجھنے لگ گیا. جی فرمایا, آپ نے بات صحیح بات کی ہے کہ بھائی معاہدہ کریں, 50% لینا چاہتا ہے 50% لیں, جو بھی لینا چاہتے لیں. نہیں صاحب, 50% سے کم پہ تیار ہیں لوگ تیار ہیں. ہاں ہاں, تو ظاہر ہے کہ ان کے کیونکہ ایک چیز مل رہی ہے ان کو, ایک ملک سے ان کو پیٹرول مل رہا ہے اور منرل مل رہے ہیں. ایک بلوچستان اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے, اگر حالات ٹھیک نہیں ہے تو بھیا گورنمنٹ تو فیل ہو گئی. نہیں, حالات بالکل ٹھیک ہیں, ہماری مرضی سے سارے حالات چل رہے ہیں. اب صرف بلوچستان ہی نہیں رہا, سندھ میں بھی آپ کے بہت زیادہ تیل موجود ہے, گیس موجود ہے. ایک زمانے میں غلام مصطفیٰ جو تو ہی تھے, مجھے ایک دن میں نے ایک دن کہا ان سے کہ بھئی یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق سندھ جو ہے وہ گیس پہ تیر رہا ہے. سندھ جو ہے اب گیس اتنا زیادہ ہے سندھ میں کہ اگر نکالیں گے تو یہ اکیلا ہی کافی ہے. تو اب یہ جو نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اس بات پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو سمندر کنارے پہ جو گیس کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, جو آگ لگ رہی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کنفیوژن ہے. گورنمنٹ کو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. آئل کمپنیز ہیں, سب کچھ ہیں, کہ مسئلہ کیا ہے. ایسا تو ہوتا نہیں آگ لگ رہی ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ آگ کہاں سے لگ رہی, کیوں لگ رہی ہے. یہ تو میری زندگی میں پتہ لگ گیا. معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ وہ جو پائپ لائن آ رہی ہے آپ کے پاس, یہ خیابان شہر سے گزر رہی ہے, اس سے یہ چوری کر رہے ہیں, وہاں پہ آگ لگ گئی ہے. وہاں سے آگ لگ گئی. تو اب یہ پتہ لگ گیا. دیکھیے ان کو یہ کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہیے. اب ہو گیا نا. اب تو جب مجھے پتہ لگ گیا تو سب کو پتہ لگ گیا ہوگا. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں
ان کی کتنی مقدار ایسی ہے جو پاکستان میں ہے، پیدا ہو رہی ہے، یا ہم اس کو پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اب جو شیل کی کمپنی کام کر رہی ہے، جو آپ کے دوسرے جو ہیں ہم چیزیں ڈیزل سے لے کر، اور جو بہت سے آئل بیچتے ہیں، جو ڈبوں میں بیچتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کا لیکویڈیشن کا یا اس کی گریسنگ کا، تو وہ پاکستان میں بنتے ہیں یا وہ بھی باہر سے آتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، پاکستان میں تو 15% ملتی ہے۔ ہاں، ظلم یہ ہے، اسمگلنگ یہ ہے 35%۔ 35% اسمگل کرتے ہیں؟ اسمگلنگ کہاں سے؟ ایران سے؟ ایران سے، اور افغانستان سے تو ہو نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ ہاں، میں نے بارہا کوئی ادارہ نہیں بچا جس کو میں نے نہ کہا ہو کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ سب وعدہ کر لیتے ہیں اور عمل نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اس سے ہر ادارہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ملک میں ٹینکر پہ ٹینکر آئے جا رہے ہیں، سڑکوں پہ چل رہے ہیں، اور اس کو روک نہیں سکتے۔ نہیں روک سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ نہیں، اب یہ بات ہمارے لڑکے گئے کوئٹہ، کیونکہ وہاں پہ ایک ہمارا ادارہ اور بھی ہے، زین صاحب جو ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ جو گوادر یعنی وہاں گئے، کوئٹہ گئے۔ اب وہ ہب کے بعد میں کہیں پر بھی پیٹرول پمپ نہیں ہے، سارے ایرانی پیٹرول پمپ ملتا ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں گوادر گیا 2016 میں، میں نے لے گئے، نیوی والے لے گئے تھے مجھے۔ ایک چیز گوادر شہر کے اندر میڈ ان پاکستان نہیں ملی، ساری ایرانی تھی۔ تو یہ کہ جو ٹافی تھی وہ بھی ایرانی تھی، برتن ایرانی تھے، یہاں کے یوٹینسل ایرانی تھے، اور جو بھی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل تھی سب ایرانی تھے۔ اب بتائیے۔ دیکھیے بات یہ ہے، ایک تو ہمارا نقصان ہو رہا ملک کو کہ ہمیں فارن ایکسچینج جو ہے نہیں مل رہا۔ نہیں مل رہا۔ دوسرا، یہ پروڈکٹ ریفائن پوری طرح ہے نہیں، اور اس پروڈکٹ سے ڈالنے سے گاڑیوں کے انجن خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک ٹرک والے سے پوچھا، یار یہ تم یہ لیتے ہو کیسا پرفارمنس ہے؟ کہ صاحب ہم 1.5 سال میں چلاتے ہیں، ہمارا تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، پھر ہم انجن بدل دیتے ہیں، نیا انجن بنا دیتے ہیں، نیا انجن لگا دیتے ہیں۔ نیا انجن سستا پڑتا ہے پورے اتنا جو 50 روپے کا فرق ہے آفیشیل ریٹ میں، تو بچت تو ان کی بہت ہو گئی۔ بہت ہو گیا۔ گورنمنٹ یہ سوچتی نہیں ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اور اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسری سے اڑا دیتے ہیں۔ جب آپ نے اتنی میٹنگیں آپ کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کو اتنے رابطے ہوتے ہیں ہر ایک بات پہ، جیسے مثال کے طور پر ابھی جو آپ نے جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی ہم اس کا نہیں دیں گے اس کا، تو وہ بھی تو آپ نے دیکھا کتنی لسٹ ہے کہ سب کو آپ نے مطلع کیا، پھر اس کے بعد میں وہ نافذ کیا، تو پھر اتنی یہ تو کوئی نہیں سنتا آپ کے بات۔ دیکھیے، کل کریڈٹ کارڈ کی آپ نے ذکر کیا ہے، کل انشاءاللہ اسٹیٹ بینک سے ہماری میٹنگ ہے، پی پی ڈی اے بہت کام کر رہی ہے، اور اگر وہ کل ہمارا پیکٹ ہو گیا تو کریڈٹ کارڈ میں ہمیں 1 روپے کا نقصان ہے، مارجن ملے گا۔ اچھا، اور ملے گا۔ اس وقت جو کریڈٹ کارڈ کے ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، ہمیں کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو؟ 1 روپے 80 کے پیسے کے قریب، ایک کریڈٹ کارڈ کے ایک ٹرانزیکشن پر، لیٹر پہ؟ اچھا، مثال کے طور پر ہم پیسے ہماری گاڑی میں پڑتا ہے کوئی 50 لیٹر، پھر آپ کو 50 روپے دینے پڑتے ہیں؟ ہمیں دینے پڑتے ہیں نا۔ اچھا، مگر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کل ہمارا پیکٹ ہو جائے اسٹیٹ بینک سے، تو ہمیں جو اگر تھوڑی وہاں بچت ہوگی تو کنزیومر کو بھی ہم پیٹرول میں کمی کر دیں گے، آپ کنزیومر کو دے سکیں گے، دے دیں گے۔ اچھا، یعنی پیٹرول کی پرائسز میں کمی کر دیں گے آپ؟
جی ہاں. کچھ نہ کچھ جو بھی آپ ملے گا تو 50% آپ لے لیں گے, 50% مقدمے کو دے دیں گے. نہیں, یہ 50% نہیں کہتا کہ یہ کل کی میٹنگ پہ دار و مدار ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے, اب سوال پاکستان میں یہ ٹینڈنسی کیوں نہیں ہے کہ جو مقامی انویسٹر ہے وہ کیوں نہیں انویسٹ کرتا اس میں R&D میں, پیٹرولیم کے معاملے میں؟ یہ بات سنیں, اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں. اوپن اس ملک میں وہ اور چیزیں تو ٹھیک ہیں, اس کو اوپن نہیں کرتے. یہ نہیں کرتے, پابندی لگاتے. کیوں کرتے ہیں آپ کو مطلب اس میں علاقائی تعصب ہے یا بیوروکریٹک تعصب ہے یا یہ ابھی تک یہ غلامانہ ذہنیت ہے, انگریز بیٹھا ہوا ہے کالا, یہ ذہنیت ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ پبلک کے ہاتھ میں چیز آ جائے. اچھا. کرتے یہ ہیں, ایک اصول ہے اور مارکیٹنگ کمپنی کا, ان کے لیے اسٹور ہونے چاہیے, ان میں یہ پابندیاں ہیں, یہ لگے. انہوں نے سب کو اجازت دے دی ہے. نئی نئی کمپنیاں آ گئی ہیں جن کو کچھ اجازت ہی نہیں. اس وقت 40 کمپنی کی اجازت دیتی ہے, 4-5 کمپنی ہوتی تھیں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. اب سب کو دے دی انہوں نے اجازت. کائے کی اجازت دے دی ہے؟ لائسنس دے دیا. اچھا, لائسنس دے دیا. ہاں, لائسنس دے دیا. ایکسپلوریشن کا نہیں, پیٹرول پمپ لگانے کا. اچھا, پیٹرول پمپ لگانے کا. اچھا, یوں ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. نہیں. کیوں؟ ہر جگہ اصول ہے, کیپیسٹی ہونی چاہیے. ہاں, اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا پیسہ اتنا گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے. اور بھی کئی ہے, وہ دیکھتے نہیں, ادھر سے لیا ادھر لائسنس دے دیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جیسے آپ یہ تو ہو گیا ہمارے لوکل انویسٹمنٹ کا, تو پھر انہوں نے تو یہ حرکت کی کہ اس کو بجائے اس کے کہ یہ ایک طریقہ ہے. جب ایک زمانے میں ہاؤس آف لارڈ میں جب وہ کنگ کے خلاف یا کوئن کے خلاف جب بہت زیادہ باتیں ہوتی تھی, تو ہاؤس آف لارڈ کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ہاؤس آف لارڈ کی ممبروں کی تعداد بڑھا دی. اب ہاؤس آف لارڈ کی یہ حالت ہے کہ اس ہاؤس آف لارڈ میں کچھ جاتا ہی نہیں ہے وہاں پر. نہیں تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا اثر ہی نہیں رہا اس کا. تو اب وہ اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ وہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو تھی یا اس کی جو لیوریج تھا اس پر حکومت کے اوپر, وہ ختم ہو گیا. اب یہی حال آپ کے ساتھ کیا انہوں نے کہ آپ کا جو لیوریج تھا وہ ختم کر کے انہوں نے 40 آدمی سے 20 آدمی تو اپنے رکھ لیے ہوں گے, تاکہ وہ جو ووٹ کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو. دیکھیے یہی وجہ ہے جو باہر کی کمپنیز ہیں وہ جا رہی ہیں. ہاں, مثال کے طور پر یہ شیل جا رہا ہے. شیل نے 50%, ٹوٹل نے 50%. اور جو ٹوٹل تو ایک زمانے میں آپ نے ہمیں بلایا بھی تھا ٹوٹل کے لیے. تو یہ تو فرانسیسی کمپنی تھی نا, ایک دفعہ دعوت کی تھی ان کی. وہ ہمارے کیا نام ہے بیاتبان پہ. ہاں, وہ آپ کے بیٹے کا گھر جو ہے وہاں پہ وہ بلایا تھا ہمیں. تو پھر تو اب وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. اچھا, جو نمبر 2 کمپنی آ گئی ہیں ان کا مقابلہ نہیں کرے. نمبر 2 کون سی آ گئی ہیں؟ بہت سی آ گئی باہر کی جو کمپنی چل رہی ہیں. اچھا, اس سے وہ بھی باہر کی ہیں 2 نمبر کی جو ہیں, باہر کی بھی ہیں اور ویسی کمپنی بنا لی ہیں. اچھا, بنا کے باہر کی کمپنی. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سعودیہ ہے اور جو ممالک ہیں ان کو بہت ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو پیٹرول دینے. صحیح بات ہے. یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ان کمپنیوں کا, فرینچ کا یا کس کا. تو ان کو ایک راستہ مل گیا. ٹھیک ہو گیا. مگر میرے خیال سے یہ اچھا نہیں. تو فرینچ پھر کس سے خریدتے ہیں؟ فرینچ کے پاس اپنا تیل ہے. فرینچ کے پاس اپنا تیل تو نہیں ہے نا, وہ کس سے, وہ تو خرید کے دیتے ہیں نا ہمیں. دیکھیے بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں آئل نہیں نکلتا, کمپنی تو ملک تو میں بزنس تو چلائیں گے. ہاں, وہ کسی بھی خریدیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بزنس چھوڑ دیں, بزنس چلاتے ہیں.
ان کو فرانس کا کہاں سر؟ افریقہ میں ہے؟ یہ ہر جگہ ہے. اچھا. ترکی میں ہے اور ساؤتھ. تو ہماری تو سعودی عرب قریب پڑتا ہے نا. پھر سعودی عرب پڑتا ہے، یوں ہی قریب پڑتا ہے، تو ہماری تو کم قیمت میں وہی ملے گا نا. دیکھیے قریب کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں ریٹ کا مسئلہ ہے. ریٹ تو قریب ہونے پہ زیادہ پڑے گا نا. نہیں وہ نہیں ہوتا. بہت سی جگہ اب یہ سعودی عربیہ والے کم قیمت پہ دیتے ہیں، تو ڈسٹینس تو نہیں دیکھتے. وہ تو ایسے ہی دیتے ہیں اپنے بیچنے کے لیے کمپٹیشن میں. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے میں دے رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ جب ایک زمانے میں کہیں دریا بہتا ہے اس کو آپ صحرا بنا دیا اس نے، پھر ایک زمانے میں پھر اس کو اچھا بنا دے گا. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو بلوچستان کی بیلٹ ہے یا کراچی کی بیلٹ ہے، یہ سارا صحرا ہے، تو یہاں پہ پیٹرول نہیں ہوگا؟ بالکل ہے. ہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اصل جگہ ہی یہی ہے. ہاں اتنا بڑا سا آپ کے پاس 700-800 کلومیٹر کا راستہ ہے، یہی یہاں پہ ہے. پیٹرول کیسے نہیں ہوگا؟ یہی ہے. ہاں تو پھر نکالنا چاہیے. نہیں اس میں سیاست ہے. سیاست ہے. اچھا نہیں تو پھر اگر ہم نکال لیں تو ہمیں تو بہت فائدہ نہیں ہوگا. بہت فائدہ ہوگا. تو کیوں نہیں نکال رہے ہیں پھر؟ یہ نہیں بس صرف یہ کہ سیاست صرف آپ کریں، سیاست کے علاوہ بھی کوئی چیز اور ہونی چاہیے. اس میں کچھ ہماری سندھ گورنمنٹ کی کمزوری بھی ہے. سندھ کی یہ تو بھائی وہاں کی ہے نا جی. بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی میرے خیال میں آپ نے جو بات کہی ہے وہ پنچ لائن ہے. ہم لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی اس کے چلر کے ہیں. ہمیں فوری طور پر پیسے چاہیے، چاہے 10 روپے ملے چاہے 100 روپے ملے، بس لمبی ہمیں پلاننگ نہیں آتی. بس یہ بات ہو. اچھا جی اب پیٹرولیم، اب میں نے جو بات آپ نے کر تو دی ہے کہ لیکن پھر بھی ہم سوال کر لیتے ہیں جو آخری سوال ہوگا ہمارا. پیٹرولیم ڈیلر کے ایسوسیشن اور حکومت دین اکثر اختلافات ہوتے ہیں، تو آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ میں کبھی کبھار ہڑتال بھی کرتے ہیں ایسے سمبولک، لیکن وہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ بھئی ہم آگے جائیں گے تو پھر دو کیا کریں گے ہم، لیکن پھر وہ آپ کو بنا لیتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. دس از دی رائٹ اپروچ کہ بھئی آدمی یہ ہماری ملک ہے، ہمارا ہے، ہم کیوں اپنے عوام کو تکلیف دیں، ہم حکومت کیوں تکلیف دیں. تو یہ ایک تو میں تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس بات پہ کہ آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ میں اپنے معاملات کو آپ چلاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پھر کس حد تک جو آپ کے مطالبات ہیں اور ان کے حکومت کے معاملات ہیں کس طرح سے آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں مرزا صاحب آپ مجھے جانتے ہیں، 55 سال سے ایسوسیشن چلا رہا ہوں. میں نے جتنی محنت ڈیلوں کو یکجا کرنے کی ہے، کوئی ایسوسیشن پاکستان کی ایسی ہے نہیں کہ اس کو، کیونکہ یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ایسوسیشن کیا سمجھتے نہیں ہیں، بس پیسے کو سمجھتے ہیں. تو یہ تو میں دبا نہیں، میں نے غلط کام نہیں کیا. جو غلط کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہوں. حال کی بات ہے میں لاہور میں تھا، میں اپنا مارجن بڑھانا چاہتا تھا، میں نے اسٹرائک کال دی. عباسی صاحب نون لیگ میں اس وقت تک تھے. اچھا یہ عباسی جو پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اسلام آباد آ جائیں. آپ کا دوست بھی ہوگا میرا خیال؟ دوست بھی میرا. ہاں ینگر ہے، ہمارے سے عمر میں چھوٹا ہے. ہاں آپ اسلام آباد آ جائیں، آپ کے مسئلے کو ہم دیکھ لیں گے. میں کہا بھائی صاحب اگر میں اسلام آباد آیا اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں. ہاں بک گیا میں. ہاں آپ کراچی آئیں. مرزا صاحب آ گیا، خود بھی آیا، منسٹر کو بھی لے کے آیا، مصدق کو، ڈی جی آئل کو لے کے آیا، اوگرا کے چیئرمین کو لے کے آیا. شریف آدمی ایک بات اس لحاظ سے دیکھا جائے شریف آدمی بھائی. سب کو لے کے آیا. ہاں اور 4 گھنٹے میٹنگ چلی. پھر یہ طے ہوا، وہ گورنمنٹ جانے والی تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ ایگریمنٹ آپ کا، ہم تیار ہیں، آپ کر لو، سائن کر لو. سائن کر. میں نے کہا یار یہ کل تو آپ جا رہے ہیں، گورنمنٹ جا رہی ہے. جب بھی آج کر رہا ہوں. یہ تو آپ ابھی طے کریں. پھر
تو پھر انہوں نے مجھے خود ڈاؤٹ تھا یہ جا رہی ساری بات میں کون کہے گا کہ دوسری گورنمنٹ آ گئی. جو اسلام آباد میں سیکرٹری اور یہ وہ تھے ایک ڈرافٹ بنایا وہاں سے فیکس کیا یا آج کل تو ای میل آ جاتی ہے. میں نے سائن کیے. اس میں یہ طے ہوا کہ 2 قسطوں میں ہمیں بڑھاؤں گا. بڑھے گی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس میں وہ ادارے تھے جن پہ میں بھروسہ کرتا تھا ورنہ میں اس پہ پیکٹ پہ سائن نہیں کرتا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا ڈیلے ضرور بھی وہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا. آپ کا جناب عبدالسمیع خان صاحب آپ کا انتہائی میں مشکور ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. اور ناظرین کرام ہم اس کے بعد آپ نے جو گفتگو ان کی سنی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لیے کتنی نصیحت آمیز ہے اور جو اسٹرگل ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ نہیں بتا سکے ہیں. ناظرین کرام اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.